الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ساتویں سلطان ولایت کا فرمان ہے، ہماری ذات پہ درود بلند آواز سے پڑھا کرو، درود پڑھنے سے طہارت آتی ہے، نجاست جاتی ہے۔ مل کے بآواز بلند صلوات۔ محمد وآل محمد۔ دعا ہے بانیان کی یہ صف اعضاء کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الہی آمین۔ جتنے صاحبان ولا وظائف صف اعضاء پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، قدم قدم پہ سیدہ کلال اجر عظیم عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں ملک کے اندر ملک سے باہر، سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ الہی آمین۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، اہل علم حضرات، زندگی میں پہلی بار اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں سجدہ ذکر کا شرف عطا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں آپ کے درمیان اجنبی ہوں۔ مجھے شاہ جی نے بتا دیا ہے کہ صبح سے آپ کے بولنے کا معیار کیا رہا ہے، تو چاہتا ہوں کہ اس معیار سے آپ کو اوپر لے آؤں۔ کسی پہلے فکرے پہ آپ میرے ہم سفر ہو گئے تو پھر منزل آسان ہے، ورنہ آپ کا نصیب اور میرا مقدر۔ پہلی بار اس بارگاہ میں حاضری، لیکن آپ کے اور میرے درمیان اجنبیت کی دیوار اس لیے نہیں آ سکتی کہ آپ نے اور میں نے عالم ارواح میں کندھے سے کندھا ملا کے علی کو سلام کیا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ بادشاہ حسین کے عزت والے مداح میرے دائیں جانب موجود ہیں، ان سے بھی دعا چاہوں گا، سادات سے بھی دعا چاہوں گا۔ پہلا جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے، ماں کی گود سے ملا ہوا در سے ولایت ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اور کربلا کا تبرک ہے، تمہاری نسلوں کی امانت ہے۔ تسبیح سمجھ کے بابا جی پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے عزت والے کاروان کو کس روی سے ادراک پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا، مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، حصہ مل گیا، خیرات مل گئی، کائنات کی ملکہ کو حصار ولایت میں رکھے۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں، چاہتا ہوں کہ اس سے ایک زینہ اگر اور اوپر آ جاؤ تو بات اور آسان ہو جائے۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ خودپور والوں، میں اپنی طرف سے کہوں تو اٹھا کے دیوار پہ دے ماروں گا۔ ساحل بھائی، میں سید الانبیاء کی حدیث ڈھال کے طور پر استعمال کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بابا جی، میرا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، رسول کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تیری قوت پرواز آل محمد نے کہاں تک عطا کی ہے، فکرہ جانے اور حسین کی ماں جانے۔ رسول نے اپنی طیب زبان سے فرمایا تھا، من انکرا ولایتک یا علی فقد انکرا ولایت اللہ۔ یا علی، جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی کی ولایت، جب دیکھو علی کے فضائل، جب دیکھو علی کے کمال، جب دیکھو علی کی باتیں، جب دیکھو علی کے معجزے پڑھتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھیے۔ چلو شاید تمہارے بولنے کا معیار یہی ہے، جس قدر بھی آپ سماعت فرما سکیں میں شکر گزار ہوں۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کا تذکرہ، وجہ کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ میں اپنی طرف سے علی کی ولایت نہیں پڑھتا ہوں، رسول کے حکم سے پڑھتا ہوں۔
اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ بابا جی اس جملے پہ میں نے پنڈی سے لے کے کراچی تک آپ کی دعا کے سائے تلے مجمع دھمال کھیلتے دیکھے ہیں۔ اب اس فکرے پہ بھی یہ مجمع چپ کر جائے تو پھر ان کی مقدر کی بات ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ صحابہ کی محفل، مسجد نبوی اور رسول علی کے فضائل پڑھ رہے تھے، اور سید الانبیاء بتا رہے تھے یہ بھی میرا علی ہے، 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 یہ بھی میرا علی ہے۔ دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ جا کے علی کو سلام کر سکتا ہے۔ یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی۔ چپ خاموش مجمع ذرا فیصلہ تو کرے، کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب نبی علی پڑھ رہے تھے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پیچھے والے صاحبان، ہاتھ اٹھانا عبادت ہے، اور یہ ذاکر پہ احسان نہیں ہوتا، یہ خم غدیر کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اگر رسول نے تم سے پوچھ لیا تو مجھ سے زیادہ امیر تو نہیں تھے تم، میں 3.25 گھنٹے پالان کے منبر پہ بازو بلند کر کے کھڑا رہا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تو ہاتھ اٹھا کے بتایا کرو کہ ہم علی والے ہیں۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ نبی علی پڑھ رہے تھے، فکرہ بدل دوں، رسول پہلا امام سنا رہے تھے، مرتضیٰ کے فضائل مصطفیٰ سنا رہے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ 5 بندے بولیں گے یا سارا مجمع رفیق سفر ہو جائے گا، سطر تو میں اپنے مزاج کی کہنے جا رہا ہوں۔ بابا جی کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ تھا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے جی کرا۔ میں ہر ممبر پہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، تمہیں بھی دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کی عبادت میں اضافہ ہو جائے۔ ویسے داد لینا کوئی کمال نہیں ہے، داد لینے کا ہنر اس بارگاہ سے اتنا عطا ہوا ہے اس خاکسار کو کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ چلو میں تمہیں ممبر پہ داد لے کے دکھاتا ہوں، داد لیتے کیسے ہیں۔ علی سردار بیٹھے ہوئے تھے کوفہ کے ممبر پہ، صحابہ کا مجمع تھا، کندھے کے ساتھ کندھا، آسمان سے سوئی ٹکراؤ زمین پہ نہیں پڑتی تھی۔ اتنا بابا جی رش کہ اچانک علی کی زبان ولایت سے ایک فکرہ نکلا، پورے ماحول پہ خاموشی طاری ہو گئی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا میرا مجمع مجھ سے حوالہ مانگ لے گا، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں۔ علی مسکرا کے فرماتے زمانے والوں یاد رکھنا، جس نے کتے کو 1 روٹی ڈالی اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا۔ جس نے کتے کو 1 روٹی ڈالی اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا۔ بندے ایسے چپ کر گئے جیسے پچھلا مجمع خاموش ہے۔ کونے میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، آواز دے کے کہتا ہے یا علی میں دیہات کا رہنے والا ہوں، مولا میں چک کا رہنے والا ہوں، مولا میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، مولا میں خود پور کا رہنے والا ہوں۔ سرکار میں نے جانور پالے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے میں نے کتا بھی رکھا ہے۔ مولا کتا جو رکھا ہے اسے روٹی تو ڈالنا پڑتی ہے، یا علی اتنا بڑا گناہ 1 روٹی کے بدلے 70 نبیوں کا قتل۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں بیٹھ جا، میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی تو بات ہی نہیں کی ہے۔ اللہ تمہیں سلامت ہے، ہم نے جملت ہے امام حسین۔ ہاں میں سنوں دی رپورٹ لئی کھڑا، امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ یا رسول اللہ، علی فرماتے ہیں میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی بات ہی نہیں کی۔ بندہ پھر کھڑا ہوا، سرکار آپ کا کہنا حق، آپ اللہ کی زبان ہے، مولا آپ کی زبان سے نکلا ہوا تقدیر نہیں ٹال سکتی، دعا چاہیے آپ سے مولا، لیکن میں بشر ہوں نا، میری مجبوری ہے، میں نے تو زندگی میں 4 ٹانگوں والا کتا ہی دیکھا ہے۔ یا علی آپ کس کتے کی بات کرتے ہیں؟ علی مسکرا کے فرماتے سننا چاہتا ہے تو پھر سن، ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا، ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا۔ بندہ دیکھو گا جو کھاتا علی کا اور چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے۔ علی فرماتے ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا، توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا، اے فیصلہ یہ میرا باصورت انسان کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو علی کا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اچھا 4 مصرے بے ساختہ اور سامنے آ گئی، یہیں ممبر پہ بیٹھ کے لکھے، پڑھے میں نے پہلے بھی ہیں لیکن ذہن میں نہیں تھے، جلدی جلدی کاغذ پہ لکھے ہیں، چونکہ آج کل کرونا وائرس کا بڑا تذکرہ ہے نا بھائی جان۔ یہاں ایک بھائی بیٹھا ہوا تھا جو مجلس میں ماسک پہن کے بیٹھا ہوا تھا، ویسے ذکر شبیر میں شفا عطا ہوتی ہے، چلے آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو ہی دے کے 4 مصرے سامنے آئے تھے، آپ کو ہی ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ اب سارا مجمع چپ کر جائے، کوئی دکھ نہیں، آپ نہ بولے تو پھر دکھ لگے گا۔ خبر ہے مجھ کو کہاں چھپا ہے علی کا دشمن،
امام حسین آپ کو سلامت ہے. حالات حاضرہ پڑھنا میری بچپن سے عادت ہے. خبر ہے مجھ کو کہاں چھپا ہے علی کا دشمن, خدا سے لعنت کما رہا ہے علی کا دشمن. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اچھا یہ کرونا وائرس کی بابا جی ہسٹری کیا ہے کہ یہ سانس کی نالی سے گلے میں افیکٹڈ ہوتا ہے, گرم پانی پیئے تو معدے میں اتر جاتا ہے اور معدے کے تیزابیات اسے ختم کر دیتے ہیں. 3 دن تک اگر گلے میں سٹے رہے اس کا تو پھر یہ سیدھا پھیپھڑے میں اترتا ہے, پھیپھڑے کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے اور بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہی ہسٹری ہے نا اس کی. آؤ میں تمہیں 4 مصروں میں سمجھانے جا رہا ہوں کرونا وائرس اصل میں ہے کیا. خبر ہے مجھ کو کہاں چھپا ہے علی کا دشمن, خدا سے لعنت کما رہا ہے علی کا دشمن. وہ جسم کھاتا ہے, یہ کرونا وائرس پھیپھڑے کھاتا ہے تو وہ جسم کھاتا ہے. یہ عقیدہ اور روح کا دشمن کرونا وائرس سے بھی برا ہے علی کا دشمن. اللہ تمہیں سلامت رکھے, امام حسین تمہیں سلامت رکھے. کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ بس بات کنارے لگائیں اور جائیں آپ کی دعا کے سارے تلے. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ رسول پڑھ رہے تھے علی کے فضائل اور بتا رہے تھے یہ بھی علی, 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 یہ بھی علی. میں کوئی امتحان دینے تمہارے سامنے نہیں آیا. مجھے نماز ولایت ویسی پڑھنی ہے جیسے 50,000 کے مجمع میں پڑھتا ہوں. ایک بندہ بولے تو بھی بسم اللہ, سارا مجمع چپ کر جائے تو بھی بسم اللہ. نہ میری ذاکری میں کوئی فرق ہے. جو عزت آل محمد نے دینی تھی وہ عطا ہو گئی ہے. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. کائنات کی ملکہ تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. چپ کر جاؤ گے پھر بھی میں ذاکر ہونے کی حیثیت سے دعا دے کی جاؤں گا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. یہ بھی علی, یہ بھی علی, یہ بھی علی, یہ بھی علی. کونے میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں, ہر وقت علی کی بات, ہر وقت علی کے فضائل, ہر وقت علی کا تذکرہ, ہر وقت علی کی باتیں. یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا, اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ رسول مسکرا کے فرماتے میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباثت باہر آئے. شکر گزار ہوں, جتنے بول پڑے ہو میں شکر گزار ہوں. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. جیو امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی پلیدی, تیرے اندر کی نجاست, تیرے اندر کا بغض, تیرے اندر کا کفر باہر آئے. رسول فرماتے ہیں ساری مسجد صحابیوں سے بھری ہوئی ہے, سب نے تیری بات نہیں سنی. ذرا بلند آواز سے پوچھنا کیا پوچھ رہا ہے. یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. آئے آئے امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بات وہ کروں گا جو سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے. قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. مجاہد صاحب جی بندہ پھر کھڑا ہوا, یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائے نا, اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ رسول مسکرا کے فرماتے بطول کا ہمسر نہ ہوتا. 2 سوال بندے نے کیے, سائل بھائی 2 جواب میرے سردار نے عطا کیے. اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نقطہ نہ ہوتا, اگر علی نہ ہوتے تو بطول کا ہمسر نہ ہوتا. تیسری مرتبہ پھر کھڑا ہوا, یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی کی باتیں, ہر وقت علی کے فضائل, کبھی علی کا سجدہ, کبھی علی کی معراج, کبھی علی کا گھوڑا, کبھی علی کی تلوار, کبھی علی کا کعبہ, کبھی علی کی جنگ, کبھی علی کا بستر, ہر وقت علی کے فضائل سناتے ہیں. یا رسول اللہ آخر یہ علی ہے کیا, آخر یہ علی ہے کیا؟ چپ کر جاؤ تو بھی بسم اللہ, عشق مرتضیٰ میں رقص کر جاؤ تو بھی بسم اللہ. آخر یہ علی ہے کیا؟ رسول آواز دے کے کہتے ہیں میرے صحابیوں ذرا دیکھو, مال حاضر رجل یسلو انی نفسی, دماغ پھر گیا ہے اس بندے کا, مجھ سے میرے ہی بارے پوچھے جا رہا ہے. امام حسین تمہیں سلامت ہے, مجھ سے میرے ہی بارے پوچھے جا رہا ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ چلو بات سے بات نکلتی ہے, ایک بات اور سامنے آ کے وہ بھی سن لو. علی کا ایک ماننے والا تھا, کوفہ کا رہنے والا تھا. چپ کر گئے, ہلو جلو چپ کر کے بانا کو بہادری کوئی نہیں. امام حسین تو وسطہ رکھے. علی کا ایک ماننے والا تھا, کوفہ کا رہنے والا تھا. خود پر والو تیری اور میری طرح بشر تھا. بشری غلطی بابا جی کر بیٹھا, چوری کر لی.
بندے پکڑ کے علی کے سامنے لے آئے، یا علی یہ آپ کا ماننے والا ہے، میں زیادہ دور کی بات ہی نہیں کرتا، یہ تو میرے سرپرست بیٹھے ہیں، ان کی گود میں نے پرورش لی ہے، یہ سادات ان کے گھروں میں کھیلا ہوں، ان کی تربیت کا نتیجہ جو ممبر عطا ہوا ہے بابا جی آپ کی دعا سے کل اسی وقت ممبر عطا ہوا عبدالحکیم تلمبا میں، وہ عزت عطا ہوئی، اس جملے پہ مجھ جیسا کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ اب یہ عزت والا ماحول کتنی قیمت کرتا ہے یہ تو فکرہ مجھے بتائے گا نا۔ علی کے سامنے بندے کو پکڑ کے لے آئے، یا علی یہ آپ کا ماننے والا ہے، اس نے چوری کی ہے۔ علی نے دانستہ سوال کیا، تو نے چوری کی ہے؟ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا۔ علی فرماتے کمبر، آواز ہی جی مالک منبر، آؤ جناب، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ علی فرماتے کمبر، جی مالک منبر، تلوار لا۔ تلوار علی کے دستے اطہر پر آئی۔ یہ مجھے پتا ہے دو چار بندے ہی سادات تو بالخصوص دعا کریں گے، اس مجمع میں سے دو چار بندے بھی میرے ہم سفر ہو گئے تو میں راضی جاؤں گا۔ تلوار جو ہی خود پر والو علی کے دستے اطہر پر آئی، سب سے پہلے تلوار نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، تیرا شکر ہے جس کے لیے اتارا تھا اس کے ہاتھ میں آ گئی ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تھوڑے معیار بلند تو ہوا ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے 12ویں کی نالائن پہ جا کے مس ہو۔ اس سے بڑی دعا نہ اللہ کی کائنات میں خلق ہوئی ہے، نہ حسین کی ممبر سے تمہیں دے سکتا ہوں۔ سیدہ گلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ 4 پورے میرے شہنشاہ نے یہاں سے انگلیوں کے کاٹ دیے، پورا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہی نہیں ہے بابا جی۔ اور آپ سے دعا لینے کے لیے میں فکرہ بدل دوں، کیوں نہیں ہاتھ کاٹنے کا حکم؟ ہاتھ ہے اعضائے سجدہ میں شامل، اگر ہاتھ کٹ جائے تو اعضائے سجدہ میں سے ایک عضو ختم ہو جاتا ہے۔ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ 4 پورے کاٹنے چاہیے، ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے۔ 4 پورے میرے شہنشاہ نے یہاں سے انگلیوں کے کاٹ دیے۔ اب کٹے ہوئے پورے لے کے کوفہ کے مرکزی چوک میں کھڑے ہو کے آواز دے کے کہنے لگا کوفے والو آؤ تمہیں بتاؤں، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں۔ اٹھاؤ ہاتھ یار، اٹھیں گے ہاتھ تو پھر بات بنے گی نہیں۔ یہ ہاتھ نہیں ہے، کاسا ہے، کشکول ہے، علی کی بارگاہ میں اٹھے گا، شجر طوبہ کے خزانے لٹانے والا تمہیں خیرات ضرور عطا کرے گا۔ یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو یعصوب الدین ہے۔ بابا جی دعا کا نتیجہ دیکھنا ہے تو پھر یہ ماحول دیکھے گا۔ یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو دین کا دین ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو کعبہ کا کعبہ ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو حسنین کا بابا ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو بستر پہ سو کے محمد ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس کے لیے تلوار آسمان سے اتری، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو کعبہ میں نازل ہوا ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس نے جھولے میں اجدر کے 2 برابر ٹکڑے کر دیے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس کے گھوڑے کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو اللہ کی جگہ پہ مصطفیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ کچھ اتنی بلندی پہ جا کے علی کا ملنگ، علی کے فضائل پڑھنے لگا، بندے دوڑ کے علی کے سامنے آ گئے، یا علی عجیب ماجرا ہو گیا، آپ نے انگلیاں کاٹ دی، وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے، آپ نے انگلیاں کاٹ دی، پہلے دل سے شکر گزارو، سارے ہاتھ اٹھ گئے ہیں نا، کون سا ہاتھ ہے جو ابھی تک خیرات سے خالی ہے؟ یا علی عجیب ماجرا ہو گیا، آپ نے انگلیاں کاٹ دی، وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ علی فرماتے جاؤ واپس لے کے آؤ۔ بندہ علی کے سامنے کھڑا ہوا، سنا ہے تو میری ولایت کا تذکرہ کوفہ کے مرکزی چوک میں کر رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا کیسے نہ پڑھوں آپ کے فضائل، آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، الحمدللہ، بسم اللہ۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار، میں مطمئن ہو گیا ہوں جی۔ سیدہ گلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے، آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ امام حسین آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ بندے پھر تڑپ اٹھے، علی فرماتے اچھا یہ تیرا معیار ولا ہے، یہ مجھ سے عقیدت ہے، تیری انگلیاں کٹوا کے بھی میرے فضائل پڑھتا رہا۔ علی فرماتے جا سلا لے لے، مولا حکم۔ سرکار فرماتے کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ رکھ۔ منت کر کے داد لینا نہ استاد نے سکھایا، نہ میں نے کبھی داد کے لیے مجمع کی منت کی ہے۔ منت میں جناب سلمان کی کرتا ہوں، منت میں جناب ابوذر کی کرتا ہوں، منت میں جناب فضا کی کرتا ہوں۔ جن کے دروازے سے رزق سخن کی خیرات عطا ہوتی ہے تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا۔ یہ 2 علموں کے درمیان کھڑا ہوں بابا جی، چھوٹی سی ذاکری میں مولا نے پورے ملک میں اتنی داد سنوائی ہے، کانوں کو حسرت ہی نہیں رہ گئی واہ واہ سننے کی۔ چاہتا یہ ہوں کہ اس ماحول کی عبادت میں مزید اضافہ ہو جائے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔
علی فرماتے ہیں یہ کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ رکھ. بندے نے علی کا حکم خدا سمجھ کے کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ رکھے. علی نے دست امامت پھیرا, ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا, ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا. ایک ہاتھ بھی تو نہیں ہے جو زمین پہ رہ گیا ہو, ہاتھ ویسے ہو گیا مجاہد بھائی جیسے پہلے تھا. بندے تڑپ اٹھے, یا علی عجیب ماجرا ہو گیا, یا کاٹی نہ ہوتی یا چوری نہ ہوتی, یا کاٹی نہ ہوتی یا چوری نہ ہوتی. علی مسکرا کے فرماتے خاموش, وہ چوری کرنے کی سزا تھی, یہ فضائل پڑھنے کی جگہ. آہا, امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. بس فضائل کی آخری سرحد, اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے. اپنی طرف سے نہیں پڑھتے علی کی ولایت, رسول کے حکم سے پڑھتے ہیں. اور بابا جی حدوں کی طریقہ دہنی کی. اچھا پہلے تو سب پڑھنا یہ مسئلہ ہے, کوئی گل نہیں, جن میں پڑھنا انہیں دیر تک سنو. ہاں میں لا سکتے تو سب پڑھ سنو. امام حسین آپ ضد کرو گے تو میں آپ کا ٹائم بھی پڑھ جاؤں گا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. مجھے دیکھیے تریدہ تہنی کی ابتسام بھائی حد ہو گئی ہے, بندے اس حد تک آ گئے. انٹرنل باتیں ہیں, آپس کی باتیں ہیں, کمرے میں بیٹھ کے کرو, شرم نہیں آتی؟ رسول علی کمرے میں دے گئے تھے. اللہ تیری زبان کو کھا کے شفا کا ذائقہ عطا فرمائے. چاچا جی دعا کرے آج آپ تو سمجھ, امام حسین پر مسئلہ رکھے, کائنات کی ملکہ ان ہاتھوں کو حسین کے روضے پہ مست ہونے کی توفیق عطا کرے. کہاں دے گئے تھے علی؟ میدان میں. اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. کیسا خوبصورت ماحول بن گیا ہے. اگر یہی معیار سماعت رہا تو آسمان تیری جھولی میں اتر آئے گا. اگر سیدہ نے خیرات عطا کی تو کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. رسول علی میدان میں دے گئے ہیں. اور بابا جی میدان بھی کوئی عام میدان نہیں تھا, چلچلاتی ہوئی ریت تھی, تڑکتی ہوئی دھوپ تھی. اب میں ضرور کہوں گا اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. نہ کسی غیر کی داد چاہیے, نہ کسی غیر کی توجہ چاہیے. جو علی کا نہیں ہے اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور ڈرتا ٹرتا میں کسی کے ابے سے بھی نہیں ہوں. کھاتا بھی علی کا ہوں, گاتا بھی علی کا ہوں. کوئی بولے تو بھی بسم اللہ, کوئی نہ بولے تو بھی بسم اللہ. ہتھیلی پہ جان رکھنی پڑتی ہے منبر سے ایسی باتیں کرنے کے لیے. تیرے سامنے نہیں, مجھے پورے ملک میں اذان ولایت دینی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کون سے ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا. دو طرح بندے بابا جی میدان غدیر میں جل رہے تھے. دو طرح بندے میدان غدیر میں جل رہے تھے. پتہ کیسے؟ اوپر سے سورج کی حرارت جلاتی تھی, منبر سے علی کی ولایت جلاتی تھی. جی کر ہاں, جی کر ہاں, جی کر ہاں. ہم بولے نا جی میں بولا تھا حق آئی. حسین آپ کو سلامت رکھے. آسمان سے سورج کی حرارت جلاتی تھی, سیدہ آپ کو سلامت رکھے. منبر سے علی کی ولایت جلاتی تھی. جو ہی رسول کا عزت والا کاروان میدان غدیر میں پہنچا تو وہ آیت نازل ہو گئی جو شیعہ قوم کے بچے کو یاد ہے. یاد تم سب کو ہے, لیکن قرآن کا تبرک حاصل کرنے کے لیے میں بھی تلاوت کر لوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہیں یہی نہ سمجھے شاعر ہے تو اسے آیتیں یاد ہی نہیں ہو سکتی. شاعری میرا جنون ہے, خطابت میرا ورثہ ہے. سادات کی دعا چاہیے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. رسول سے اللہ خطاب کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ تھی وہ آیت جو علی کی ولایت کا پروانہ بن کے قلب رسالت پہ اتری. اب اس کا سلیس اور اردو ترجمہ بھائی ابتسام سے سن لیجیے گا. میں کچھ مصروں کا سفر پڑھ کے جاؤں تیری دعا کے سارے تلے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب تو آزما اپنی چپ کو. میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں, دیکھتا ہوں تیری چپ طاقتور ہے. یا آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں, اسی منبر پہ, انہی چھتروں پہ یا تو بولے گا یا سیدہ نے ذاکری کی خیرات عطا نہیں کیا. بھائی جان احسان کرو, ذرا آواز بلند کر دو جتنی ممکن ہو سکے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے. تجھی پہ ہی درود ہے, تجھی پہ ہی سلام ہے. اللہ کہہ رہا تو ہے وہ شمس کبریاء شعاع جس کی انبیاء تمام انبیاء کا تو میرے نبی امام
کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ تیری رضا میری رضا میری رضا کی ہے قسم، تیری زبان جو کہے وہ میرا ہی کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تیرے آگے جھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا، جو تیرے آگے مصرع تو میں پڑھ گیا ہوں، جو تیرے آگے جھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا۔ تیری عطا کی بخششیں میرے کرم کا جام ہے۔ اللہ تعالیٰ تیری حیات معجزہ صدا میرے غرور کا، میری حیات کی دلیل تیرا احتشام ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرا وجود دو جہاں پہ اقتدار لم یزل، تم ہی ہو ابتدا میری تجھی پہ اختتام ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرا ظہور اولی ہے امتحان انسجا، تیرا ظہور آخری خدا کا انتقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز روزہ و زکات تو نے سب بتا دیے، اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے۔ اللہ تعالیٰ مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دین کا تھا بدن، بدن بغیر روح کے ہمیشہ ناتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو روح نہیں بدن میں تو بدن میں زندگی نہیں، بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے، اسی کے آشکار کا غدیر خم مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ اذان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لے، نماز کی نماز کے لیے یہاں قیام ہے۔ اللہ تعالیٰ بٹھاؤ سارے حاجیوں کو آج اپنے روبرو، معراج والی رات کا حسین انسرام ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جن پہ ہو تیری نظر کا جاب وہ اتار لے کہ منبر خبیر کا یہی تو انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جس کو تو نے دیکھا تھا وہاں میرے حجاب میں، اسی کو اب دکھانے کا یہاں پہ اہتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ بلا میرے بھلی کی آج لازمی قرار دے، یہی بلا عبادتوں کی زینت اقتدام ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کا مولا ہوں کہ جو علی کو مولا مانے گا، اٹھا کے ہاتھوں پر علی یہ دینا حکم عام ہے۔ اللہ تعالیٰ علی کا جو ہوا ادو خدا کا وہ ادو ہوا، یہ خاص خاص بات ہے جو ہر کسی کے نام ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا دو سب نمازیوں کو اے وحی کے ترجمان جس میں ہو میرا علی نماز وہ حرام۔ بچ گئی آسان، اجڑ گیا گھر بطول کا۔ بسم اللہ۔ سارا دن بھی ولایت علی پڑھوں نا، مجلس کی زینت تو ہے لیکن تکمیل مجلس نہیں ہے۔ مجھ سے سوال کرو ظہیر مجلس مکمل کس وقت ہوتی ہے؟ اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس پر رویا جائے جس کی لاش پہ بہنے نہ رو سکے۔ بس ایک کا ایک جملہ صرف تیری آنکھوں کا وضو ہو جائے اور اللہ کرے آنسو وہ عطا ہوں جو حسین کے زخموں کا مرہم بنے۔ بچ گئی آذان، مارا گیا علی اکبر۔ ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ آپ سید ہیں نا، سید نہیں روئیں گے تو پھر کون روئے گا؟ بچ گئی آذان، مارا گیا علی اکبر۔ بچ گئے دریا، مارا گیا علی اصغر۔ ہائے کی ہے تو اگلا جملہ میں کم از کم بابا جی اس غیرت مند کے لیے کہنے چاہ رہا ہوں جس کے گھر میں کم از کم ایک پردہ دار موجود ہے۔ پہلے تو میں دعا کر رہا ہوں اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ زمانے والوں تمہیں کیا پتا ان بیٹیوں کی عزت کیا ہے؟ یہ میری وہ عزت والی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو اپنے سگے بھائیوں کے جنازوں کے ساتھ قبرستان نہیں جاتی، لیکن جہاں غریب کی مجلس ہوتی ہے نا، خود پر والوں انہیں نہ اپنے گھروں کی پرواہ نہ اپنے بچوں کی پرواہ۔ سیدو غیر سیدو، چوک میں مجلس ہو تو رونے آ جاتی ہیں، بازار میں مجلس ہو تو رونے آ جاتی ہیں، رو رو کے تمہیں بتانا یہی چاہتی ہیں ایسے کسی نبی کے بیٹے نہیں اجڑے جیسے علی کی بیٹیاں اجڑی۔ عظم اللہ حضورکم، ماحول سوگوار ہو گیا ہے۔ صرف ایک فکرہ، کوئی طولانی مصائب کا ارادہ نہیں، عبادت کی نیت سے ایک فکرہ سن لو، اللہ تمہارا پرسہ قبول فرمائے۔ نہ ہوتی یہ شام، نہ اجڑتی علی کی بیٹیاں۔ اللہ درجات بلند کرے بابا سید صابر شمر بیل والے بابا جی، ان کا یہ معرکۃ الآراء فکرہ ہے، اس کا ثواب مولا ان کی روح کو عطا فرمائے۔ وہ کہا کرتے تھے جہاں حسین کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا وہاں علی کی بیٹیاں آ گئی۔ ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سیدو غیر سیدو، نالائق دکان کے بنے ہوئے نالائق زیور پہن کر، چلو ہائے کی ہے تو ایک فکرہ سن لو۔
जिंदगी का पता नहीं है। करबला से लेके अस्कलान तक जब काफिला पहुंचा है ना, इस मंजिल पे वो जुल्म आले मोहम्मद पे हुए हैं कि तारीख शर्मा गई है। मैं अदब से एक इशारा करके गुजर जाऊंगा, ये वो सख्त मंजिल थी रोने वालों, हरामजादों ने अपने जानवर भी साहिबान तले बांधे। जो समझ गए हो, अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं तो सुन सके। गिरिए की सदा बुलंद हो रही है, कैफियत माहौल की बता रही है। मजलिस के वारिस मजलिस में मौजूद है। पर्देदारों से गुजारिश है, ऐसे पुरसा देना जैसे अली की बेटी चाहती है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। ये वो मंजिल है जहां हरामजादों ने जानवर भी साहिबान तले बांधे। रोने वालों, धूप में खड़ी रही मोहम्मद की बेटियां। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाया। सैयदो गैर सैयदो जनाब सज्जाद की आवाज़ आई, शेमर मेरे करीब आ। अल्लाह इस हरामजादे पे लानत करे। शेमर बेगैरत सज्जाद के करीब आया, आवाज़ देके कहता है सज्जाद क्या कहना चाह रहे हो। सज्जाद की आवाज़ आई, शेमर करबला से लेके अस्कलान तक। अल्लाह करे वो बंदा शिया ना हो जिस पे हाय भी ना कर सके। करबला से लेके अस्कलान तक जहां तेरा दिल किया है तूने मुझे मारा है। मरहबा मरहबा। ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे नहीं रोता जैसे तुम गरीबों का मातम करो। जहां तेरा दिल किया है तूने मुझे मारा है। अगला जुमला सख्त है, मैं छुपा नहीं सकता। सज्जाद फरमाते हैं तेरा दिल किया तूने मुझे चमड़े के ताजियाने से मारा। मरहबा मरहबा मरहबा। तेरा दिल किया तूने मुझे लोहे के ताजियाने से मारा। जुमला कहूँगा जी। सज्जाद रो के कहते हैं 2 मील पहले मेरी बहन रह गई थी, तूने उसका बहाना बना बना के मुझे जगह जगह मारा है। सज्जाद फरमाते हैं हरामजादे जा खैमे चला जा, दोनों ताजियाने उठा के ले आ। लोहे का ताजियाना भी, चमड़े का ताजियाना भी। कोई बंदा माफी मांगे अली की बेटी से जो हाथ रखता था सीने पर, शिया था मातम न कर सका। अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं तो सुन सके। हरामजादा दोनों ताजियाने लेके आया। सज्जाद की आवाज़ें देख रहे हो ना, मेरे हाथ हथकड़ियों में बंधे हुए हैं। कमीना कहता हाँ देख रहा हूँ। सज्जाद फरमाते मेरी पोस्ट से तमीज हटा ले और जालिमा जितना मारना है मुझे मार, मेरी पुठियों को ना मार। जितना मारना है मुझे मार, मेरी बहनों को ना मार। जितना मारना है मुझे मार, मेरी शकीना को ना मार। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। चलो रो पड़ो, एक जुमला और सुन लो, जिंदगी का पता नहीं। और रोने वाला जब अली की बेटी रिहा होकर मदीने आई है ना, हो सकता है मुझे इससे आगे पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। और रोने वालों, सैयदा उम्मे लुकमान सलामुल्लाह अलैहा इब्तिसाम भाई सकी हमशीरा है जनाब मुस्लिम इब्न अकील की। बीबी ने अजीब सवाल कर दिया। हर अदादार एक दफा मेरी जानब देखे। मैं इशारा करूंगा, किताब वाले जुमले नहीं पढ़ सकता, ना मेरी जुबान में वो ताकत है। अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं तू सुन सके। बीबी ने सवाल किया शहजादी तेरे ये जख्म भी समझ में आ गए? तू भाई की मोहब्बत में जेवर पहन के गई थी ना। अल्लाह करे मैं मर जाऊं ये जुमला न पढ़ सकूं। बीबी आवाज देकर कहती है बीबी तेरा ये जख्म भी समझ में आ गया? तू गर्दन में रस्सियां पहन के कभी इस बाजार कभी इस बाजार। और रहने वाले उम्मे लुकमान ने कोई ऐसा सवाल किया, मदीने की जमीन में जलजला आ गया। आवाज आई बीबी माँ के दुखे पहलू का वास्ता, सिर्फ मुझे इतना बता तेरा चेहरा क्या जख्मी है। अली की बेटी रो के कहती उम्मे लुकमान पहले तू बता, अगर भरे बाजार में कोई तुझे पत्थर मारे तो दिफा कैसे करोगी? अली की बेटी रो के कहती काला तपिल यदा मैं दोनों हाथ चेहरे के आगे कर लूंगी। सैयदा रो के कहती है बता ज़ैनब क्या करे? मेरे हाथ बंधे हुए थे। कोई पत्थर दाएं से आता था, कोई पत्थर बाएं से आता था। मेरा गाजी घोड़े की गर्दन से खुल के कभी इस दीवार से कभी इस दीवार से रो रो के कहता था काश लड़ने की इजाजत